امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی اقدام، ایران کا عالمی توانائی کا ہب آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری۔ عرب میڈیا کے مطابق دنیا آبنائے ہرمز کی بندش کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ دنیا کی ضرورت کا 20% خام تیل گزرتا ہے۔ چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا تیل کے اہم خریدار۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے خام تیل کا 76% ایشیائی منڈیوں کو جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی۔ تیل کی فی بیرل قیمت $130 سے زیادہ ہونے کا خدشہ۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر شپنگ کمپنیز کو تشویش۔ ڈنمارک شپنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ جہازوں کی سیکیورٹی کی مسلسل نگرانی کریں گے، ضرورت کے مطابق آپریشنل اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کی آگ مزید پھیل گئی، جنگ بندی کی باتیں کرنے والا خود جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ کی ایران کے 3 جوہری تنصیبات پر بڑے حملے۔ B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے فردو، نیتنز اور اصفہان میں واقع ایرانی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، 6 بنکر بسٹر بم اور 30 ٹوماہاک میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی جوہری ایجنسی نے کہا تینوں جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا، کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا۔ AIEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا امریکی حملوں کے بعد کسی قسم کی اضافی تابکاری نہیں ہو رہی۔ بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ ٹرمپ نے کہا مقصد پورا ہو گیا، جوہری افزودگی کا خاتمہ ہو گیا۔ دھمکی دی اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ۔ ہم نے ایران جوہری عزائم خاک میں ملا دیے، امریکی وزیر دفاع کی پریس بریفنگ۔ کہا ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، مزاحمت کا پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، واضح کیا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین بولے گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران اب بھی جوہری صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے برعکس تباہ شدہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ کو للکار، بولے حملے کے بعد سفارتکاری کی گنجائش نہیں، ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ واضح کیا سفارتکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہنگامی دورے پر آج ہی ماسکو روانہ ہوں گے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا۔ امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکی حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کر دیا، یہ محور مشرق وسطی اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کا مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا عام اجلاس کل بلا لیا۔ دوپہر 12 بجے میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر، شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع سمیت مشاورت کی جائے گی، ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، وزیر اعظم کا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر زور۔ شہباز شریف نے کہا امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا، دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بتا دیا۔ بولے امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا جنگ آپ نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ حماس کا رد عمل بھی آ گیا، بیان میں کہا امریکی حملہ بین الاقوامی قوانین کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ یمنی رہنما نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کو جنگ کا آغاز قرار دیا۔
रूस ने अमरीकी इक़दामात को गैर ज़िम्मेदाराना फैसला करार दे दिया। एक आज़ाद रियासत पर किसी भी वजह से मिसाइल और बम बरसाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फ़रीक़ैन खुसूसन इसराइल से जंग बंदी तक पहुँचने और बातचीत शुरू करने पर जोर देते हैं। सऊदी अरब का ईरान पर अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया है कि ईरान की मजमूई सूरत हाल और खुसूसन अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले परेशान कुन है। आलमी बरादरी को इस तनाज़े को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मसलों का सियासी हल निकाला जाए, खतरे के अमन इस्तेहकाम के लिए नई राहें हमवार की जाएं। ईरान पर अमरीकी हमला, ताकत का गलत इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले को परेशान कुन करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, ये एक ख़तरनाक अमल है जो पहले ही तबाही के दहाने पर मौजूद खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा है, जिसका बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती पर बराह रास्त बुरा असर पड़ेगा। तनाज़ा तेज़ी से कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, जो शहरियों, खित्ते और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकता है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले, आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्यूबा, चिली और मुत्तअद्दिद ममालिक का अमरीका की जंगी जारियत पर तशवीश का इजहार। क्यूबा के सदर ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। चिली के सदर ने लिखा कि ताकत रखना आपको इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता, क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स का ईरान में जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों का नोटिस। फ़रीक़ैन के दरमियान सिफारती काविशों की हिमायत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी, मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। मैक्सिको की खत्ते में कशीदगी को कम करने की अपील। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा इवान गॉल ने भी अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरान पर इसराइल का हमला, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी खतरनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दामात कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइली जारहत रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। पाकिस्तान ईरान के दिफाई मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है। इसहाक़ डार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब में कहा, कश्मीरी अवाम को कई दिहाइयों से भारतीय मज़ालिम का सामना है। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत, खत्ते में मज़ीद कशीदगी के मुमकिना इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का जायज़ हक हासिल है। तनाज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। तमाम फ़रीक़ैन को आलमी क़ानून की पाबंदी करनी चाहिए। मुज़ाकरात सिफारतकारी का सहारा बहरानों को हल करने का वाहिद रास्ता है। अमरीका का हमला, ईरान का पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। तल अवीव समेत इसराइली शहरों में बगैर बम बरसा दिए। 20 से 40 मिसाइलों से हमला किया गया। हैफा में हमलों से कई इमारतों में आग भड़क उठी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के 20वें हमले में 40 ठोस और माए ईंधन से चलने वाले मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया। बेन गॉरियन एयरपोर्ट, सिहोनी फौज के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल के तमाम शहरों में सायरन बज उठे। मज़ीद जंगें नहीं चाहिए, अमरीका से आवाज़ें उठने लगी। बर्नी सैंडर्स की तकरीर में ईरान पर अमरीकी हमले की खबर सुनकर मजमा खड़ा हो गया। ओक्लाहोमा में मजमे ने खड़े होकर मज़ीद जंगें नहीं चाहिए के नारे लगा दिए। बर्नी सैंडर्स का कहना था कि ये इक़दामात गैर आईनी है। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अमरीकी आइन को नज़रअंदाज किया है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ही फौजी कार्रवाई गैर आईनी है। अमरीका के ईरान पर हमले, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। अमरीका को एयर स्पेस फराहमी की झूठी खबरें गर्दिश करने लगी। मुल्क दुश्मन अनासर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। अमरीका को एयर स्पेस देने की इजाज़त झूठी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 21 और 22 जून की शब ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत की है। ईरान पर इसराइल का हमला अमरीकी सहूनी हमलों का पहला मरहला था। जंग के दूसरे मरहले में अमरीका खुलकर सामने आ गया। ख्वाजा सातफी कहते हैं कि पुरम जौहरी तंसीबात पर खतरे के झूठे इल्ज़ामात लगाकर हमला करना आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है।
قابض امریکی ماضی کی طرح یہ جنگ بھی ہار جائیں گے، ایران کو نقصان پہنچانے کے بعد آیت اللہ خامنہئی کے آگے جھکنا پڑے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی امریکہ کے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہا ایران پر پہلا براہ راست حملہ خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے، ہم تنازع کے فوری خاتمے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ایران پر امریکی حملے کے خلاف کل یوم احتجاج منانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 1948 میں جب یہ ناپاک ریاست آئی تو مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ حماس کی تحریک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، حماس اگر مزاحمت کرے تو امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین سمیت دیگر تنظیموں کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، قائدین نے امریکی حملے کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کراچی میں اسرائیل مرد آباد ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کہا امریکی ریاست اب ٹوٹنے جا رہی ہے، صہیونی ریاست چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ مفتی تقی عثمانی کی بھی ایران پر حملے کی مذمت، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے والا شخص کیا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاک کو اختیار حاصل نہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی، بھارتی سیاستدان اور میڈیا امریکی صدر کی کردار کشی کرنے میں مصروف۔ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ٹرمپ اپنا بیانیہ بیچ رہا ہے، یہ شخص اسرائیل، حماس اور روس یوکرائن کے درمیان جنگ بندی نہیں کروا سکا۔ بھارتی جماعت عام آدمی پارٹی نے بھی سوال اٹھایا کہ امریکی صدر کا کیا کام ہے کہ وہ جنگ بندی کروائے۔ کہیں بادلوں کے دیرے، کہیں برسات، ملک میں موسم کی بدلتی صورتحال۔ لاہور میں بادلوں نے انٹری دی، پھر تھوڑی دیر بعد بارش ہو گئی، تیز ہوائیں چلنے سے موسم بھی سہانا ہو گیا، گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ کراچی میں آج بھی بادلوں کا راج، شہر میں ہلکی بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد، بالائی پنجاب، KPK اور سندھ میں بھی برسات کا امکان۔ اوزدار میں دہشت گردوں کا حملہ، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نصیر بنگل کا بیٹا اور پوتے سمیت 4 افراد زخمی، حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے فرار، ملزمان کی تلاش جاری۔ کراچی میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 2 جانیں چلی گئیں، 3 زخمی، شارطیف ٹاؤن میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، عزیز آباد بھنگوریا ٹاؤن میں گاڑی نے بائک سوار کو رون ڈالا، 18 سالہ نوجوان جاں بحق، ماڑی پور کے قریب ٹریفک حادثے میں خاتون اور بچی سمیت 3 افراد زخمی۔ پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، رسومات کی ادائیگی دیوان مودود مسعود چشتی نے کی، زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اور عالمی شہرت کے لیجنڈری قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے 9 برس بیت گئے۔ معروف قوال گھرانے میں آنکھ کھولنے والے امجد صابری کو قوالی کا ذوق و شوق ورثے میں ملا، فن قوالی کی تاریخ امجد صابری کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی۔